بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا اور اتنی صبح کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ ویسے بھی آج دوپہر میں ہمارے ہاں کچھ خاص مہمانوں نے آنا تھا۔ کل سے ہم انہی کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اماں نے پریشانی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے ہی میرا نام صدف ہے اور میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اپنے ماں باپ کی میں اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے ابا کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی اور اچھا گزر بسر ہو رہا تھا ہم لوگوں کا۔ میں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا اور پڑھائی کرنے کے بعد سے گھر پر ہی فارغ رہتی تھی۔ اماں نے گھر کے کام کاج وغیرہ سکھائے تھے تو انہی میں مشغول رہتی تھی، حالانکہ گھر پر اتنے کام نہیں ہوتے تھے۔ انہی دنوں اماں نے میرا رشتہ وغیرہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، کیونکہ اب میری شادی کی عمر تو ہو ہی چکی تھی اور میں نے پڑھائی وغیرہ بھی کر لی تھی، تو اماں نے سوچا کیوں نہ اب میری شادی کر دی جائے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے رشتے والی کو بلوایا۔ کئی رشتے دیکھنے کے بعد اماں کو ایک رشتہ پسند آیا تو اماں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ، وہ اکیلا آدمی ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں اور نہ کوئی بہن بھائی، سسرال وغیرہ کا کوئی جھنجھٹ بھی نہیں ہوگا۔ اگر تو ہاں کرتی ہے تو ہم یہاں پر تیری شادی طے کر دیتے ہیں۔ تیرے ابا بھی اس شادی پر راضی ہیں، اچھا کماتا ہے اور تجھے خوش رکھے گا، ساس نند کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، تو اپنی مرضی سے اپنے گھر میں رہ سکے گی، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اماں کی باتیں مجھے بہت ہی صحیح لگ رہی تھی، کیونکہ میں نے ڈراموں میں یہی سب دیکھا تھا کہ ساس اور بہو کی ہر وقت لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اور کبھی بھی آپس میں بنتی نہیں تھی، جس کی وجہ سے شوہر بیوی کا آپس کا رشتہ خراب ہوتا تھا۔ میں تو ڈرامے وغیرہ دیکھ کر ہی بڑی ہوئی تھی اور میرے نزدیک شادی شدہ زندگی کی بس یہی ایک حقیقت تھی، کیونکہ ان ڈراموں میں یہی سب دکھایا جاتا تھا، اور اکثر میں یہ سب دیکھ کر خوفزدہ بھی ہو جاتی تھی کہ شادی کے بعد میرے ساتھ بھی یہ سب نہ ہو۔ نہ جانے مجھ جیسی کتنی لڑکیاں ایسے ڈرامے دیکھ دیکھ کر اپنی آنے والی زندگی سے خوفزدہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ میری اماں نے مجھے جب اس رشتے کے بارے میں بتایا تو میں نے بہت سوچا اور مجھے یہ رشتہ کافی اچھا لگا۔ میں نے ہاں کر دی۔ اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اور تیرے ابا جا کر اس لڑکے سے ایک بار خود بھی مل کر آ جائیں گے۔ ابھی تک تو ہماری بات چیت صرف رشتہ کروانے والی کے ذریعے ہی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی کسی دور پار کی پھپھو کے ذریعے رشتہ بھجوایا تھا۔ خاندان کی کئی عورتوں نے منع کیا اماں کو کہ بیٹی کو ایسے گھر میں مت بھیجو جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، ہمیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہی پسند ہے۔ لیکن اماں نے کہا کہ نہیں، میری اکلوتی بیٹی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ خوش رہے۔ اماں ابا اگلے ہی ہفتے اس لڑکے کے ہاں چلے گئے۔ جب دونوں واپس آئے تو کافی زیادہ خوش تھے۔ اماں نے بتایا کہ لڑکا ایک اچھی کمپنی میں نوکری کرتا ہے اور اچھا کماتا ہے، اس کا گھر بھی اچھا بنا ہوا ہے، تو وہاں پر بہت خوش رہے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اماں نے کہا لیکن ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ تو اماں بولی کہ ویسے تو اس کی کوئی بہن وغیرہ نہیں ہے، لیکن اس کی ایک کزن ہے جو اسی محلے میں رہتی ہے اور اس کے 4 بچے ہیں، وہ اسے اپنا بھائی بولتی ہے، لیکن تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اپنا سسرال اور اپنا گھر بار ہے، وہ اسی پر دھیان دے گی، تجھے پریشان نہیں کرے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، لیکن وہ اب تک آئی کیوں نہیں؟ اگر وہ اسے بھائی بولتی ہے تو اس کا رشتہ لے کر اسے آنا چاہیے تھا۔ اماں نے کہا کہ فی الحال وہ اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے، جب آئے گی تو پھر ملے گی۔ میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کیا کہتی؟ بہرحال کچھ دن بعد اماں کے پاس اس کا فون آیا، یعنی میرے ہونے والے شوہر کی کزن جس کا نام فرحانہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے گھر ملنے آنا چاہتی ہوں اور آپ کی بیٹی کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہتر ہوگا کہ ہماری ملاقات ہو جائے، کیونکہ شادی کے بعد ہمارا آپس میں ملنا جلنا ہوگا، اور بلال کی واحد میں ہی رشتہ دار ہوں یہاں پر، تو ہر چیز کا دھیان بھی مجھے ہی رکھنا ہوگا۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، اس اتوار کو آپ ہمارے ہاں کھانے کے لیے آ جانا، اور مجھ سے کہا کہ کھانے کی تیاری کر لیں۔ میں ویسے بھی سارے گھر کے کام وغیرہ جانتی تھی اور کھانا پکانا وغیرہ بھی مجھے آتا تھا، اس لیے میں نے بہترین سے بہترین کھانے کا انتظام کیا تاکہ پہلی بار ہی وہ مجھ سے متاثر ہو جائیں۔ ہم نے پورے گھر کی صاف صفائی وغیرہ کی، نئے پردے لگائے۔ اتوار والے دن صبح ہی صبح ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔
अम्मा ने कहा कि इतनी सुबह कौन आ गया है, क्योंकि आमतौर पर इतवार को छुट्टी होती थी और सब अपने घरों पर आराम कर रहे होते थे। अम्मा ने उठकर आंखें मसलते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा सामने ही फरहाना बाजी और उनके 4 बच्चे खड़े थे। अम्मा को देखकर बोली, मैं थोड़ा जल्दी आ गई शायद, आप सो रही थी? अम्मा बोली, नहीं नहीं, आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी हम नाश्ता ही करने वाले थे। अम्मा उन्हें अंदर लेकर आ गईं, हालांकि उन्हें दोपहर के वक्त आना था, मगर वो यूं सुबह सुबह आ गईं, हमें काफ़ी अजीब लगा। लेकिन अब आ गई थी तो उन्हें हम ये थोड़ी कह सकते थे कि वापस जाओ और दोपहर में आना। मैंने आकर उन्हें सलाम वगैरह किया और अम्मा के साथ नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी ही देर में उनके बच्चों ने पूरे घर में हंगामा मचा दिया था। कभी क्या चीज़ उठाते तो कभी क्या चीज़। मैंने 1-2 बार उन्हें प्यार से समझाया भी, जिस पर फरहाना बाजी ने फ़ौरन से कहा कि अरे रहने दो, बच्चे हैं, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मैं समझ गई कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा कि मैं उनके बच्चों को टोक रही हूँ, इसलिए मैं खामोशी से चुपचाप बैठी सबको देखने लगी। नाश्ता बन गया तो हमने नाश्ते की टेबल लगाई। हम सबने मिलकर नाश्ता किया। अम्मा ने कहा कि तुम जल्दी नहीं आ गई, मुझे तो लगा था दोपहर में आओगी। तो वो बोली, इतनी जल्दी कहाँ, सुबह हो तो गई है। मैंने कहा कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, इसलिए सुबह सुबह ही आ गई। वैसे लगता है आप लोग देर से उठते हो। अम्मा ने कहा, ये छुट्टी का दिन होता है इसलिए। वो बहुत से सवालात कर रही थी। अम्मा को बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जवाबात वगैरह दे रही थी। फरहाना बाजी का कहना था कि मेरी फुप्पो तो बस ऐसी ही है, उन्होंने बस रिश्ता देखा और हाँ कर दी, उन्हें क्या पता इतना कुछ देखना पड़ता है, वो तो हर चीज़ बस जल्दी जल्दी में करती हैं। बिलाल मेरा सगा भाई तो नहीं है, लेकिन भाइयों जैसा ही है, इसलिए मैंने सोचा कि उसका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा, और तो कोई है नहीं उसका, इसलिए मैं मिलने आ गई कि पहले ही लड़की वगैरह को देख लूं। वो फिर दोपहर तक वहीं पर बैठी रहीं। दोपहर के वक्त उनके शौहर भी आ गए। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो अपनी बीवी की उंगलियों पर नाचते हैं और अपनी बीवी के सामने उनकी एक नहीं चलती है। सारा वक्त फरहाना बाजी ही बोलती रही थी और अपनी ही तारीफ़ें करती रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि वो यूं सुबह सुबह आ गईं। कम से कम उन्हें इतना ख्याल तो करना ही चाहिए था कि अभी रिश्ता तय नहीं हुआ और दूसरों के घर में आने के भी कुछ आदाब वगैरह होते हैं। उन्होंने हमें दोपहर का बोला था और यूं सुबह सवेरे उठकर आ गईं। ऊपर से उनके बच्चों ने पूरे घर की चीज़ों को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। इतनी मेहनत से मैंने घर साफ किया था और उन्होंने चंद घंटों में ही नक्शा बदल कर रख दिया था। ना वो खुद अपने बच्चों को रोक रही थी और ना ही मुझे रोकने दे रही थी। मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे खामोशी से बैठे रहना था। अम्मा मुझे कह रही थी कि सब्र करो, कुछ घंटों की बात है, फिर वो चली जाएगी। लेकिन वो घंटे पता नहीं कब ख़त्म होने थे। शाम हो चुकी थी, वो अब तक नहीं गई थी। उनके शौहर ने कई बार उन्हें इशारों में कहा भी कि चलो अब घर चलते हैं, और उनके बच्चे भी तंग आकर रोने लग गए थे। लेकिन वो थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। लग रहा था जैसे यहीं पर रात गुजारने का इरादा करके आई हैं। अब तो अम्मा भी दबे लफ्ज़ों में उनसे घर जाने का कह चुकी थी। हालांकि अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हमें घर वगैरह साफ करना था। फिर थक हार कर उनके शौहर ने कहा कि फरहाना चलो, बहुत देर हो गई है, घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। तो वो आगे से बोली, मैं अपने भाई के होने वाले ससुराल में आज पहली दफ़ा आई हूँ, यूं इतनी जल्दी उठकर चली जाऊं, अभी तो मैं आई थी। उनके यूं कहने पर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। उनके शौहर ने कहा कि मुझे घर जाना है तो उठो चलते हैं, जिस पर वो बोली, तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। साथ में उनके बच्चे भी चले गए। मैं नहीं जानती थी कि अब और देर रुककर वो क्या करना चाहती हैं। अपने शौहर और बच्चों के जाते ही वो पांव पसार कर बैठ गई और टीवी देखने लग गई। मुझे बोली, जाओ चाय बना कर ले आओ और इसके साथ कुछ अच्छा खाने को भी ले आना। मैं मजबूरन उठकर गई और चाय वगैरह बना कर ले आई। हर कुछ देर बाद उन्हें खाने को कुछ चाहिए होता था। मैंने शिकवा कुना नज़रों से अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा ने मुझे इशारे से चुप रहने को कहा। मुसीबत तो ये थी कि वो हमें अपने पास से उठने भी नहीं दे रही थी कि हम उठकर कोई काम काज कर लें। वहीं बैठी बातें कर रही थी,
کبھی کسی کی برائیاں تو کبھی کسی کی تعریفیں۔ پھر باتوں باتوں میں کہنے لگی، آپ اپنی بیٹی کو جہیز وغیرہ کتنا دیں گے؟ یہ باتیں کافی عجیب لگ رہی تھیں کیونکہ ابھی تو ہمارا رشتہ بھی طے نہیں ہوا تھا۔ ابھی ہم نے ہاں نہیں کی تھی اور وہ پہلے سے خواب دیکھنا شروع ہو گئی تھی۔ اب میری بس ہو چکی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے کچھ کام ہے، میں اندر جا رہی ہوں۔ میں جانتی تھی میری بات سن کر فرحانہ باجی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آ گئے تھے، لیکن اب میں مزید انہیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ صبح سے انہوں نے مجھے کمر سیدھی نہیں کرنے دی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابھی یہ حالت ہے تو شادی کے بعد کیا ہوگا، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر بار میں مصروف ہوگی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے خود کو تسلی دے دی۔ کچھ دیر بعد اماں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی، تمہاری نند تمہیں بلا رہی ہے۔ میں نے کہا، اماں اسے میری نند تو مت کہیں۔ تو اماں بولی، تمیز سے، وہ تم سے بڑی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنی دیر سے یہاں بیٹھی ہیں، اپنے گھر کیوں نہیں جا رہی؟ اماں بولی، آہستہ بولو، وہ سن لے گی۔ میں نے کہا، سنتی ہیں تو سننے دے، اب میں کیا کروں؟ پھر میں خود کو سنبھال کر لاؤنج میں آئی، جہاں بیٹھی وہ اب تک ٹی وی ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، رات کے کھانے میں کیا پکاؤ گی؟ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور پھر ان سے پوچھا، آپ کو کیا کھانا ہے؟ آپ کی پسند کا کھانا بنا دوں گی۔ تو انہوں نے کھانے کی اتنی لمبی لسٹ گنوا دی، میں دانت پیس کر رہ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارے مہینے کا راشن کھا کر ہی جائیں گی، یا ان کو اپنے گھر میں کوئی کھانا نہیں دیتا تو مجبوراً ہمارے گھر بیٹھ کر کھانا پڑ رہا ہے۔ وہ خود کو گھر کی مالکن سمجھنے لگ گئی تھی۔ کچن میں آ کر میں نے اماں سے کہا کہ رات کے لیے ابھی دوپہر والا کھانا کافی زیادہ رکھا ہوا ہے، کیا اسے ضائع کر دیں گے؟ اور انہوں نے نئے کھانے کی ڈیمانڈ کر دی ہے۔ اماں بولی، کوئی بات نہیں ہے، برداشت کر لو، رات تک یہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے بچے ہیں، انہیں بھی دیکھنا ہوگا۔ میں نے ایک گہری سانس بھر کر کام کرنا شروع کر دیا۔ کھانا تیار ہو گیا تو ابا کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی ابا آئے تو میں نے کھانا لگا دیا۔ ابا بولے، یہ عورت اب تک یہیں پر ہے، گئی کیوں نہیں؟ اماں بولی، آہستہ بولیں، وہ سن لے گی، مجھے کیا پتا کیوں نہیں گئی۔ اب میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ چلی جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ کھانا لگا تو وہ پاگلوں کی طرح کھانا کھانے لگی۔ وہ ایسے کھا رہی تھی جیسے کبھی کھانا کھایا ہی نہ ہو۔ حالانکہ میرے سامنے جب سے وہ صبح سے آئی تھی، ہر دوسرے گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کھائے جا رہی تھی، اور میں حیرت سے ان کا منہ تک رہی تھی۔ ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ باہر بیل بجنے کی آواز آئی۔ ابا جا کر دروازہ کھول کر آئے تو دیکھا فرحانہ باجی کے شوہر آئے ہوئے تھے۔ وہ چہرے سے ہی سخت غصے میں لگ رہے تھے، لیکن اپنی بیوی کے سامنے وہ غصے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خاموشی سے آ کر کہا کہ بچے کافی زیادہ رو رہے ہیں، اب گھر آ جاؤ۔ آگے سے بولی، تو انہیں یہاں لے کر آ جاتے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور ہاتھ وغیرہ دھو کر آخر کار چلی ہی گئیں۔ جاتے جاتے بولی، مجھے لڑکی بہت پسند آئی ہے، جلد ہم باقاعدہ رشتہ لے کر آ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ گئیں میں نے شکر ادا کیا۔ پورا دن ان کی وجہ سے میرا برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں سوچ لیں، آپ نے میری شادی یہاں پر کرنی ہے؟ اماں بولی، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، شادی تو تمہاری کرنی ہے، ہمیں لڑکے سے غرض ہے، اس کی کسی کزن یا بہن سے نہیں۔ ویسے بھی کون سا وہ اس کی سگی بہن ہے، تو تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے لیے تو خطرے کی گھنٹی ابھی سے ہی بج گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آگے جا کر وہ میرے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے کریں گی، اس لیے میں بار بار اس رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مگر میرا ہونے والا شوہر اچھا تھا اور اماں نے اس کی کافی تعریفیں بھی کی تھی، اس لیے میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا۔ باقی مسئلے مسائل تو زندگی میں آتے ہی رہتے تھے۔ کچھ دن بعد وہ باقاعدہ رشتہ لے کر آ گئیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ رشتہ پہلے ہی اس کی پھپھو کی طرف سے لایا جا چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہر چیز میں اپنی اہمیت جتانا نہیں بھولتی ہیں، اس لیے انہوں نے دوبارہ سے رشتہ لایا اور پچھلی بار کی طرح ہی پورا دن ہمارے گھر میں ہی بیٹھی کھاتی پیتی رہی، اور جب دل بھر گیا تو واپس چلی گئی۔ میں نے پکا سوچ لیا تھا
کہ جب شادی ہو جائے گی تو انہیں کبھی بھی اپنے میکے میں نہیں لے کر آؤں گی، ورنہ وہ تو میرے گھر پر ہی ڈیرے ڈال کر بیٹھ جائیں گی۔ اور جب اماں میرے خیالات سنتی تو مجھے سخت ڈانٹتی اور بولتی ایسے مت کہو، ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن تم الٹا سیدھا کچھ مت سوچو۔ ہم نے منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی کی تاریخ رکھی تھی۔ شادی سے پہلے میں ایک بار لڑکے سے ملی تھی، وہ مجھے کافی اچھا لگا تھا۔ میں پورے دل سے شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی ہم شاپنگ وغیرہ کے لیے جانے لگتے، فرحانہ باجی آ کر ہمارا سارا پروگرام خراب کر دیتی تھی۔ نہ جانے انہیں کیسے خبر ہو جاتی تھی کہ ہم لوگ شادی کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے ہمارے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، اور جب ان کے ساتھ شاپنگ پر جاتے تو وہ میری ہر پسند کو ٹھکرا دیتی تھی اور ہر چیز اپنی پسند سے لینے لگ جاتی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری نہیں بلکہ ان کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اماں سے بہت کہا کہ مجھے اپنی پسند سے چیزیں لینی ہیں، انہیں منع کریں، کون سا میری شادی روز روز ہونی ہے۔ لیکن اماں بھی مجبور تھی، اگر وہ کچھ کہتی تو وہ برا مان جاتی۔ لیکن جب شادی کے جوڑے کو پسند کرنے کی باری آئی تو میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں جوڑا اپنی پسند سے لوں گی، ورنہ میں شادی ہی نہیں کروں گی۔ میری اس دھمکی پر اماں مان گئی۔ میں نہیں جانتی انہوں نے کیا کہا، لیکن انہوں نے لڑکے سے بات کی اور اس سے کہا کہ تم دونوں ساتھ جا کر جوڑا پسند کرانا۔ میرا منگیتر آیا، مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس بارے میں اس نے اپنی کزن کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک بات مجھے اچھی لگی تھی کہ وہ اپنی کزن کو اپنی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنے دیتا، اور شاید اسے اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی کزن روز ہمارے گھر میں آتی ہیں۔ میں اس کے ساتھ جا کر شادی کا جوڑا پسند کر کے خرید کر لے آئی، اور جب یہ بات فرحانہ باجی کو پتہ چلی تو کئی دن تک ان کا منہ سوجا رہا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ میں ہرگز بھی اپنی خوشیاں ان کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئیں اور ہم سے کہنے لگی کہ آپ اپنی بیٹی کو کیا جہیز دے رہے ہیں؟ اماں نے کہا کہ اس کے منگیتر نے منع کیا ہے، اسے کسی بھی قسم کا جہیز نہیں چاہیے۔ تو وہ بولی ایسے کیسے منع کر دیا اس نے؟ اسے کیا پتا کیا رواج وغیرہ ہے؟ آپ تو سمجھدار ہیں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے نا، بنا جہیز کے لڑکی کیسے بھیج دیں گے؟ اماں کو ان کی بات بہت بری لگی، مگر انہوں نے کہا کہ جب لڑکا ہی نہیں چاہ رہا تو ہم زبردستی کیسے دے دیں، اور جہیز لینا ویسے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہ بولی آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اسے کم از کم کچھ تو دے دیں، ایسے خالی ہاتھ سسرال آئے گی۔ اماں نے کہا ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہی کافی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اماں لوگ میرا خیال نہیں کر رہے تھے، لیکن میرے منگیتر نے سختی سے منع کیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، ورنہ ہم نے شادی کا ہر انتظام ہی بہت اعلیٰ کیا تھا۔ شادی والے دن جب نکاح کے وقت حق مہر کی بات آئی تو فرحانہ باجی اس بات میں بھی کود پڑی، حالانکہ ہم نے صرف شریعت کے مطابق ہی رکھا تھا، اور ابا نے لڑکے کو کہا تھا کہ جتنا خوشی سے دینا چاہو صرف اتنا دو، اس سے زیادہ نہیں۔ بہرحال ان کی مداخلت کے باوجود میرے شوہر نے مجھے اچھا خاصا حق مہر دیا تھا۔ شادی کے بعد میں رخصت ہو کر جب اپنے گھر پر آئی تو کئی گھنٹے تک تو فرحانہ باجی میرے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ پھر خاندان کی کچھ عورتوں نے انہیں زبردستی وہاں سے نکلنے کو کہا، جس پر کافی دیر تک وہ جھگڑتی بھی رہی تھی۔ اگلی صبح وہ میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن کیا کرتی، خاموشی سے اٹھ کر آ گئی۔ ولیمے تک تو انہوں نے مجھے بالکل چین سے نہیں رہنے دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید ولیمے کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلی جائیں، لیکن ولیمے کو ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ اب تک ہمارے گھر پر ہی رکی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ بولے مجھے بھی پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر پر ٹھہری رہیں، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ اپنے بچوں سمیت اور کبھی کبھی تو اپنے شوہر کو بھی لے کر آ جاتی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں اور برداشت نہیں کر سکتی ہوں، تو اماں بولی کوئی بات نہیں، ساری زندگی تمہارے گھر تھوڑی رہے گی، اس کی ساس بھی ہے، وہ آ کر اسے لے جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ دن بعد ان کی ساس نے انہیں بلا لیا، جس پر وہ غصہ ہوتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ وہ گئیں تو مجھے چین آیا، لیکن وہ روز کسی نہ کسی طرح میری زندگی میں مداخلت کرتی ہی رہتی تھی۔ ویسے بھی ایک ہی محلے میں رہتے تھے ہم لوگ،
جب وہ ہمارے گھر سے مکمل چلی گئیں تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ہم کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں، کیا خیال ہے شمالی علاقہ جات چلیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ ہم نے پلان وغیرہ بنا لیا۔ نہ جانے فرحانہ باجی کو کہاں سے خبر ہو گئی کہ ہم لوگ شمالی علاقہ جات گھومنے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی انہیں پتہ چلا وہ بھاگی بھاگی میرے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم لوگ واقعی میں جا رہے ہو؟ میں نے جب کہا کہ ہاں ہم لوگ جا رہے ہیں تو وہ آگے سے رونے لگ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہیں۔ تبھی میرے شوہر گھر آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے ان کے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے فرزانہ باجی سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ بولی تم لوگوں نے مجھے اتنا پرایا کر دیا ہے، یہ نہیں کہ اپنی بہن سے ایک بار پوچھ لو کہ اسے بھی جانا ہے یا نہیں۔ کم از کم تم میرے اور میرے بچوں کا خیال تو کرو نا، کتنے سال ہو گئے ہیں ہم کہیں گھومنے نہیں گئے، تم ہمارے لیے بھی ٹکٹ لے لیتے۔ ان کی بات پر میں اور میرے شوہر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے، یعنی کہ وہ شادی شدہ ایک نئے جوڑے کے ساتھ ان کے ہنی مون پر جانا چاہ رہی تھی۔ یہ سننے میں ہی کافی عجیب لگتا ہے، لیکن انہیں کون سمجھاتا۔ مجبوراً میں نے اور میرے شوہر نے جانے کا پروگرام کینسل کر دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اپنے ہنی مون پر انہیں ساتھ تو نہیں لے کر جا سکتے تھے، اور اگر نہ لے کر جاتے تو انہوں نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دینا تھا۔ میری اپنے شوہر کے ساتھ کافی اچھی بن رہی تھی۔ ایک رات میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں، تم کتابوں میں سے کسی ایک کتاب سے دیکھ کر مجھے کہانی سناؤ۔ مجھے کہانی سنتے ہوئے سونا بہت زیادہ پسند ہے۔ شوہر کی اس عجیب سی فرمائش پر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس کی ضد کرنے پر میں نے کتاب ہاتھ میں تھام لی اور اس میں سے کہانی سنانے لگی۔ کہانی سناتے سناتے مجھے نہ جانے کب نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ صبح جا کر میری آنکھ کھلی۔ میں آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں اپنے گھر میں اپنے کمرے کے بجائے گھر سے باہر گلی میں سو رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو تمام محلے والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں فوراً سے بھاگتی ہوئی اندر آئی تو دیکھا میرے شوہر اپنے بستر پر آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ اگر وہ وہاں پر سو رہے تھے تو میں باہر کیا کر رہی تھی؟ حالانکہ مجھے تو نیند میں چلنے کی بیماری بھی نہیں تھی۔ میں بہت ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں میرے شوہر اٹھ گئے، لیکن میں نے انہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ چپ چاپ ان کا ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ کر کے وہ دفتر چلے گئے۔ پیچھے میں پورا دن اسی بارے میں سوچتی رہی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ گھر سے باہر نکلوں۔ محلے والوں سے کیسے نظریں ملاتی؟ وہ سب عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوں گے، اور اب تک تو فرحانہ باجی تک بھی خبر پہنچ گئی ہوگی، اور میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ دوپہر ہوتے ہی وہ میرے گھر آ گئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم باہر سو رہی تھی کیا؟ میں نے ان کی اس بات سے انکار کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری بے عزتی کریں۔ وہ کافی دیر تک کوشش کرتی رہیں کہ میں کچھ بولوں، لیکن جب میں نے کچھ نہیں بولا تو تھک ہار کر وہ واپس چلی گئیں۔ رات کو شوہر آئے تو ان کو کھانا وغیرہ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے آج پھر کہانی سناؤ۔ ان کی اس بات پر میں نے کتاب اٹھائی اور انہیں کہانی سنانے لگی۔ کہانی سناتے سناتے میں پھر سے سو گئی، اور اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں دوبارہ سے گھر کے باہر رکھی ہوئی چارپائی پر لیٹی ہوئی ہوں، اور میرے محلے والے مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھور رہے ہیں اور میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کر اندر بھاگتی ہوئی آئی تو دیکھا کہ شوہر پہلے سے جاگ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تو وہ بولے کیا بات ہے، اور تم اتنی صبح صبح کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا دیکھیں، میں کل رات کو آپ کے ساتھ سوئی تھی اور پرسوں بھی، لیکن کل اور آج دونوں دن میں جب اٹھی تو میں نے خود کو باہر پایا۔ یہ کیسے ہوا؟ جب میں یہاں سوئی ہوں تو باہر کیسے پہنچ گئی؟ مجھے تو نیند میں چلنے کی بیماری وغیرہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ وہ بولے میں نہیں جانتا، میں جب اٹھا تو تم یہاں پر نہیں تھی، اور رات کو جب میں سویا تو تم یہیں پر تھی۔ وہ یوں انجان بن گئے جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ وہ بولے پریشان مت ہو، شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا اور خواب میں باہر چلی گئی ہو۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تو یاد نہیں تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اگلے کئی دن تک میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا۔
جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی۔ میں نے اپنی اماں کو بھی اس بارے میں بتایا تھا، لیکن انہیں بھی کوئی حل نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن میں میڈیکل سٹور پر گئی اور وہاں سے جا کر میں نے نیند نہ آنے کی دوا لی۔ گھر آ کر وہ دوائی کھا لی۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے کہانی سناؤ۔ میں نے انہیں کہانی سنانا شروع کی۔ کہانی سناتے سناتے مجھے رات کے 1 بج گئے تھے۔ میں نے دوائی کھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کب کے سو چکے تھے۔ میں کتاب سائڈ پر رکھنے لگی تو اسی وقت میرے شوہر اٹھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ وہ آنکھیں بند کیے نیند میں چل رہے ہیں۔ وہ چلتے چلتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر گھر سے باہر نکلنے لگے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں نیچے اتر سکوں، مگر وہ مجھے گھر سے باہر لے کر جا رہے تھے۔ میں نے زور زور سے چیخ ماری۔ میری چیخیں سن کر وہ ایک دم نیند سے جاگ گئے اور بولے، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو بولے، میں کیا کر رہا تھا؟ میں تو سویا ہوا تھا۔ میں نے کہا، لیکن آپ کو احساس ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ تب ان کے ہوش کچھ ٹھکانے آئے اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ پھر وہ بولے، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ میں نے کہا، آپ نیند میں چل رہے تھے اور اٹھا کر مجھے باہر لے کر جا رہے تھے۔ تو کیا اتنے دن سے آپ ہی مجھے نیند میں اٹھا کر باہر چھوڑ کر آ رہے تھے؟ تو فوراً سے وہ مجھ سے نظریں چرانے لگ گئے۔ میں نے کہا، آپ کو آج مجھے سب کچھ بتانا ہی ہوگا۔ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں ایک بیماری ہے۔ بچپن سے وہ نیند میں چلتے ہیں اور عجیب عجیب خواب دیکھتے ہیں۔ وہ اکثر خواب میں دیکھتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر باہر لے کر جا رہے ہیں، اور وہ خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتی ہے، مگر نیند میں مجھے پتہ نہیں چلتا۔ میں اٹھا کر تمہیں باہر چھوڑ کر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ تو وہ بولے، نہیں، نہ جانے لوگ مجھے پاگل نہ سمجھ لیں، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ہم جا کر اسے سب کچھ بتائیں گے۔ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، اس کا بھی علاج ہوگا۔ میں نے آخر کار انہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے منا لیا۔ میں ان کو ساتھ لیے ڈاکٹر کے پاس گئی اور اسے ساری بات بتائی۔ اس نے کچھ دوائیں وغیرہ دیں اور کہا کہ 1-2 مہینے میں آپ کے شوہر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں روز انہیں دوا وغیرہ دیتی، جس سے ان کی حالت کافی بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کی حالت تو ٹھیک ہو رہی تھی، مگر میری زندگی میں شاید ہی کچھ ٹھیک ہوتا، کیونکہ جب تک فرحانہ باجی میری زندگی میں تھیں، تب تک میری زندگی میں کچھ بھی نارمل نہیں ہو سکتا تھا۔ آئے دن وہ کوئی نہ کوئی تماشا کرتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ میری زندگی میں اتنی زیادہ دخل اندازی کیوں کرتی ہیں۔ 1-2 بار میں نے اپنے شوہر سے بھی کہا کہ آپ انہیں سمجھائیں، تو وہ بولے، میں جانتا ہوں وہ جو کچھ بھی کرتی ہیں، لیکن وہ مجھ سے بڑی ہیں اور میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کی زبان درازی سے تو سب لوگ ڈرتے ہیں۔ میری شادی کو ابھی چند مہینے ہی ہوئے تھے کہ وہ پورے محلے میں یہ باتیں کرتی پھر رہی تھی کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا وہ ہر وقت کہتی تھی۔ میرے تو 4 بچے ہیں، یہ وہ۔ ان کی باتوں سے مجھے ڈپریشن ہونے لگ گیا تھا۔ اب تو وہ میرے شوہر کے سامنے بھی میری برائیاں کرتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر میرے شوہر اور ان کی لڑائی ہوتی تھی، اور وہ بعد میں روتی دھوتی تھی اور کہتی تھی کہ تم اپنی بیوی کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہے ہو۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کرتی تھی۔ میں اب ان کے اس رویے سے تھک گئی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر میں یہاں پر رہوں گی تو ساری زندگی وہ نہ صرف میری زندگی میں بلکہ میرے بچوں کی زندگی میں بھی دخل اندازی کریں گی۔ میں نے 2 ٹوک اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان سے کہا کہ ہم کہیں اور گھر ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھر تو میرا اپنا ہے۔ میں نے کہا، جب سکون ہی نہیں ہوگا تو کیا فائدہ؟ اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو فرحانہ باجی روز روز ہماری زندگیوں میں دخل اندازی نہیں کر سکیں گی۔ تو وہ بولے، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے ہماری زندگی واقعی میں مشکلات کا شکار ہو رہی ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ گھر بیچنے کی بات کرتا ہوں اور کہیں اور گھر ڈھونڈتا ہوں، مگر تم دھیان رکھنا کہ کسی بھی طرح سے فرحانہ باجی کو اس بارے میں کچھ نہ پتہ چلے، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ ہر ممکن کوشش کریں گی کہ ہم یہاں سے نہ جائیں اور نئے ڈرامے کرنا شروع کر دیں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے محلے میں کسی بھی عورت سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔
چپ چاپ ہم لوگوں نے گھر ڈھونڈا اور میں نے پیکنگ وغیرہ شروع کر دی۔ جس دن ہم لوگ جا رہے تھے اسی دن سب کو خبر ہوئی اور کسی نے بھاگ کر فرحانہ باجی کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ ہم لوگ گھر خالی کر کے جا رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی وہ بھاگی بھاگی وہاں پر آئیں اور بولی، تم لوگوں نے یہ فیصلہ لے لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں، کم از کم مجھے بتا تو دیتے، میں تم لوگوں کی کچھ مدد بھی کر دیتی تھی۔ ان کی بات پر میں نے اور میرے شوہر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا اٹھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ مدد کے نام پر کیا کرنا چاہتی تھی۔ ابھی بھی ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہ جائیں، لیکن ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا اور گھر بھی لے لیا تھا۔ آج فرحانہ باجی کی ساری کوششیں ناکام گئی تھیں اور وہ گلی کے کونے میں کھڑی خاموشی سے ہمیں دیکھ رہی تھی، اور میں خوش تھی کہ اب ہماری زندگی نارمل ہو جائے گی اور کوئی فرحانہ باجی ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کر سکیں گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔